پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. یہ نصیحت ایسی ہے کہ جو سب سے بڑی نصیحت ہے. اور دیکھو سب سے بہتر نصیحت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرے وہ یہی ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرو. ایسے کام کرو جس سے تمہاری آخرت سنور جائے. ایسے کاموں کا شوق دلاؤ جس سے تمہاری آخرت سنور جائے. اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہتر نصیحت یہ ہے کہ اسے خدا ترسی کی ہدایت کرتا رہے، تاکید کرتا رہے کہ وہ پارسائی کی زندگی اختیار کرے، پاکیزہ زندگی اختیار کرے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو ان باتوں سے پرہیز کرو جن سے بچنا اور پرہیز کرنا اتنا ضروری ہے کہ خود اللہ جن کی شان بہت بلند ہے خود اس نے کہا ہے کہ ان باتوں سے بچو. یقیناً یہ بات بہت ہی اہم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے بہت خوبصورت پیرایا اختیار کیا کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. آپ سے کوئی شخص آ کے کہے کہ جناب گھر کا فلاں فرد کہہ رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، اور وہ اگر فرد آپ کے برابر کا ہے، آپ سے چھوٹا ہے یا آپ کے برابر کا ہے، آپ اس کی بات کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ کبھی نہیں دیتے. لیکن اگر کہے کہ جناب ابا جان کا حکم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آپ کے ادارے میں ایک عام آدمی آپ سے کہے کہ جناب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی مان لیتے ہیں کبھی نہیں مانتے. لیکن اگر کہا جائے کہ جناب اس ادارے کے سربراہ نے براہ راست تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس کو جا کے منع کرو، اسے نہیں کرنے چاہیے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے اس میں اتنا ہی بہت کافی ہے کہ اللہ نے خود ان کاموں سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہ اس سے کوئی افضل نصیحت ہو سکتی ہے اور نہ کوئی تذکیر اور یاد دہانی اس سے زیادہ ضروری اور مفید ہو سکتی ہے. اے لوگوں یاد دلاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کہ جلدی اٹھے، اور بچوں سے کہتے ہیں کہ اسکول چلے جاؤ، بڑوں سے کہتے ہیں کہ دفتر میں تاخیر ہو رہی ہے جلدی پہنچو، دکان دیر ہو گئی ہے جلدی کھولو، اور گاہک چلے جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر اور نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے بھائیوں سے کہو کہ اے میرے بھائی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو اور ایسے کام کرو جس سے تمہاری آخرت سنور جائے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اور اس طرح تقوی اختیار کرنا کہ دل لرز رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ ذہن پہ چھائی ہوئی ہو، اس کا خوف. یہ تقوی ایک عمل کرنے والے کے لیے بہت بڑا معاون اور بہت بڑا مددگار اور نہایت مخلص رفیق اور دوست ہے. تقوی انسان کا دوست ہے اس کے لیے کہ جو اس کی بات کو سنتا ہے، کیونکہ یہ دوست اسے ہلاکت سے بربادی سے بچانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے بار بار تقوی کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ اس کا دوست ہے. تقوی انسان کا دوست ہے، اسے برائی سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچاتا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اور جو شخص ظاہر اور باطن میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے جس سے مقصود محض اللہ کی رضامندی ہو، کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر اور باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے عزت کا باعث بن جائے گی اور موت کے بعد اس کے لیے بہترین ذخیرہ بن جائے گی. بہت خوبصورت بات ہے کہ جو اپنے ظاہر اور باطن کو اس وجہ سے صحیح کر لے، درست کر لے کہ میرے اللہ نے کہا کہ میرا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، میرا باطن بھی اچھا ہو جانا چاہیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا یہ طرز عمل کہ وہ اپنے اندر سے خود جھانک کر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں خرابی میرے اندر پائی جاتی ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. جس نے اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو اس وجہ سے صاف کیا کہ اللہ کی یہ مرضی ہے، صرف اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اور بدلہ دنیا میں یہ دیں گے کہ عزت انہیں مل جائے گی، وقار ان کے نصیب میں ہو جائے گا، اور قیامت کے روز جب وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس کا یہ طرز عمل ایک بہت بڑی نعمت کا ذخیرہ اس کے لیے بن جائے گا.
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کو آباد کرنے کے علاوہ اور تقوی کو اختیار کرنے کے علاوہ اور اللہ کے لیے اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر بنانے کے علاوہ باقی جو بھی ہے وہ سب کا سب بیکار ہے۔ قیامت کے روز انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، کاش کہ وہ عمل جو تقوی سے دور کرنے والا تھا، کاش کہ وہ عمل جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا تھا، اس کے اور اس عمل کرنے والے کے درمیان میں لمبے فاصلے ہو جاتے اور وہ کبھی اس کے قریب نہ بھٹکتا۔ اس وقت انسان جب یہ کہے گا، لیکن اس وقت اس کا کاش کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ کاش تو اس وقت صرف کافر، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کا ناشکرا وہ کاش کہے گا، اور وہاں کاش کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اس کی بے انتہا مہربانی اور اس کی بے پایہ رحم و کرم ہی کا تقاضا ہے کہ وہ خود اپنی ذات کا تمہیں خوف دلا رہا ہے کہ تم غافل لاؤبالی پن سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں اور اس بات سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی مہربانی ہے کہ تمہیں وہ اپنی باتیں بتا رہا ہے، غلط کاموں سے روک رہا ہے، اچھے کاموں کی تعلیم دے رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس کا قول حق، اور جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، اور وہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کا کفار سے یہ وعدہ ہے کہ جہنم ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے، ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ جنت ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے، اپنے بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ جو اس کے لیے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے گا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ جب کرتا ہے تو سچا وعدہ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ کلمات ادا کیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کا قول حق، جس کا کہنا سچ، اور جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کی بات پلٹی نہیں جا سکتی، کہ اللہ نے جو ایک دفعہ کہہ دیا بس کہہ دیا، اب اس کی بات کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم اس کے ہاں عزت پانے لگیں اور مظلوم اس کے ہاں ذلت کا شکار ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ظالموں کے لیے جہنم اور مظلوموں کے لیے جنت، ایمان والوں کے لیے رضا، ان کے لیے نعمت، اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے اس کی ناراضگی اور اس کا عذاب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ اس کی بات کو پلٹا نہیں جا سکتا، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، موجودہ وقت میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی، اس حالت میں بھی اور مستقبل میں بھی، پوشیدہ حالت میں بھی اور اعلانیہ حالت میں بھی۔ تقوی کا اعلان صرف ظاہر میں کرنے سے نہیں ہوتا، ظاہر میں خاص بود و باش، خاص قسم کا لباس پہن کر، بڑی سی پگڑی باندھ کر، اچھی سی ٹوپی رکھ کے، بہترین صاف ستھرا لباس پہن کے، اور لمبی سی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ایک خاص شکل بنا دینے سے تقوی نہیں آتا۔ یہ تو محض ظاہر کی ایک کیفیت ہے، لیکن اللہ تو باطن کو بھی پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے اختیار کرو، ظاہر میں بھی اس کا تقوی اختیار کرو، اور اندر کی دنیا میں بھی اس کا تقوی اختیار کرو، باطن میں بھی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے ظاہر اور باطن میں اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو؟ آپ کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا وہ کامیاب، پورا کامیاب ہو جائے گا، اور بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا۔ صرف امتحان میں پاس نہیں ہوگا، اسے اے گریڈ ملے گا، اور صرف اے نہیں بلکہ اے پلس ملے گا، اور صرف ایک اے پلس نہیں بلکہ اسے باقاعدہ ڈسٹنگوش دی جائے گی، اس کو ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیا جائے گا، سارے انسانوں کے سامنے ایک بہت ہی فاخرانہ لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر اس کو سلام کریں گے، اور اس کی سلامتی کی دعا دیتے ہوئے اسے کہیں گے کہ آئیے یہ جنت کے باغات اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے بنا رکھے ہیں،
آئیے اس مسند پر بیٹھ جیجئے کہ جس مسند کو گرانے کی کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے بہت بڑی کامیابی سے نوازا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے حضرات، ایک ہی خطبہ ہے اور اللہ کے رسول نے تقوی کی بات کو کتنی بار دہرا دیا ہے۔ یقیناً یہ کوئی بہت اہم ترین بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ایک دفعہ کہنے پر ان کا دل بھرتا نہیں ہے، مطمئن نہیں ہو رہے، بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ظاہر میں صحیح ہو جاؤ، باطن میں صحیح ہو جاؤ، کھلے میں صحیح ہو جاؤ، چھپے ہوئے حالت میں صحیح ہو جاؤ، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اے لوگو تقوی کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف یہ اکسیر ہے، عذاب سے بچانے والا ہے، اس کی سزا اور ناراضگی سے محفوظ کرتا ہے۔